حمیرہ اصغر کی اس قسم کی موت نے معاشرے میں بڑے نئے سوال کھڑے کر دیے، اور سوال بھی اتنے سخت قسم کے ہیں کہ انسان ان کے متعلق سوچ کر بھی حیران ہو جاتا ہے اور شاید پریشانی بھی سخت ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ کیا شوبز کے لوگوں کو ایسے ہی زیادہ موت آتی ہے؟ یہ کوئی فینومینا نہیں ہے، نہ ہی قدرت نے اس کو اپروو کیا ہے، لیکن اگر ہم بہت زیادہ اسٹڈی کریں، حمیرہ کی بھی ہم بات کرتے ہیں، شوبز کے لوگ ایسے ہی زیادہ کیوں مرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر آپ یورپ کی بات کریں، امریکہ میں جہاں شوبز کو برا نہیں سمجھا جاتا، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جارج مائیکل جو ایک ویم گروپ کا اتنا مشہور سنگر کہ شاید دنیا کا کوئی ایسا بندہ نہیں جو اسے نہ جانتا ہو، اور وہ بھی 80s کی بات ہے جب انٹرنیٹ نہیں تھا۔ اتنا وہ مشہور سنگر اور خوبصورت تھا کہ لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں کیا دنوں تک قطار میں کھڑے رہتے تھے۔ اور ناظرین، اس سنگر کی موت کیسے ہوتی ہے کہ اس کی شکل اتنی بگڑ گئی، ایسی اس کو بیماری لگ گئی کہ اس نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، یہاں تک بند کر لیا کہ اس کی موت آ گئی، کسی سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، وہ فوت ہو گیا، اور بہت دنوں کے بعد جب اس کے گھر سے بدبو آنا شروع ہوئی تو اس کی ڈیڈ باڈی کا پتہ چلا۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جارج مائیکل، ویم گروپ کا جو مین سنگر ہے۔ دوسری اگر بات کریں تو مائیکل جیکسن کی بھی جو موت ہے وہ کس طریقے سے ہوئی؟ وہ بھی اسی قسم کے طریقے سے ہوئی۔ ایک اور بات کریں، اور بھی کتنی جو سنگرز ہیں، اگر ہم یہاں پر بھی لے لیں، پاکستان کی حد تک بات کریں تو پاکستان میں وحید مراد جیسا، جس کو چاکلیٹی ہیرو کہتے تھے، جو کہ عورتیں اس کی دیوانی تھیں اس وقت کی بھی، اس کی موت کیسے ہوئی ہے؟ چلیں اور بھی بات کر لیتے ہیں۔ انڈیا میں کر لیجئے، جو فلموں میں کام کرنے والی تھی ایک پروین بابی کے نام سے، اس کی موت کیسے ہوئی ہے؟ ناظرین، کتنی حیرت کی بات ہے کہ لوگ ان چہروں کو دیکھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں ان کے گھروں کے باہر کھڑے رہتے ہیں۔ جن میگزین پر ان کی تصویریں پرنٹ ہوتی تھی، وہ میگزین ملینز میں بکتے تھے۔ یہ لوگ اس طرح کی موت کیوں مرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اور ایک تو موت اس قسم کی، دوسرا پھر یہ کہ ہمیشہ مفلسی کی عادت، مفلسی کی یعنی کہ حالت میں ان کی موت ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے ایک پہلو اس کا گنا۔ آ جائیں اب بات کرتے ہیں اپنی ٹاپک پہ کہ حمیرہ اصغر کی موت۔ حمیرہ اصغر کے متعلق تو یہ بتایا جاتا ہے کہ 10 اکتوبر 1983 میں پیدا ہونے والی حمیرہ اصغر، یعنی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ موت کے وقت وہ آلموسٹ تقریباً 41 یا 42 سال کی تھی۔ اب اس سے بھی ہمیں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ شوبز کی ایک خاتون ہو، خوبصورت رہی ہو، مشہور رہی ہو، ڈراموں میں کام کیا ہو، اور اس قسم کی اچانک موت، ایسے اچانک سے مراد ہے پتہ تو اچانک ہی لگا، لیکن اس طریقے سے اس کی ڈیتھ ہوگی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑا ڈپریشن یا جھٹکا جو شوبز کی دنیا کے ممبرز کو ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں اپنی جو مشہوری ہے، جو اپنے فیم ہے، کہیں کھو نہ بیٹھیں، کہیں ہمارے مداح ہمیں چھوڑ کر کسی دوسرے کو پسند نہ کرنا شروع کر دیں۔ فار ایگزامپل یوٹیوبرز، میں بھی ایک یوٹیوبر ہوں، لیکن میرا کانٹینٹ اسلامی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ لوگ میری باتیں سنیں، لیکن کوئی اور بندہ بھی میرے سے بھی اچھے طریقے سے اسلامی ویڈیوز بنائے، اس کی ویڈیوز چلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ایک بڑی عجیب دنیا ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں اگر کامیابی ملے تو اللہ کی طرف سے، ناکامی ہو تو بھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو شہرت والی چیز ہے، فیم ہے، یہ ایک نشہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان لوگوں کو آپ نے جب بہت خوبصورت بات کی، یہ ان لوگوں کو جب لگ جاتا ہے تو بس یہ اس اپنی کنڈیشن سے نکلتے نہیں، بس یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں چاہتے ہی رہیں، کوئی بھی ہم سے جو ہے وہ ہماری جو چینجنگ صورتحال ہوتی ہے، یعنی کہ اب 40 سے بعد بندے کی کافی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، بس یہ وہ لوگوں کو شو نہیں کروانا چاہ رہے ہوتے۔ اندازہ کریں کہ میڈونا جو کہ 80s کی سنگر ہے، یعنی 80s میں بھی وہ 20 سال کی تھی، تو 80s میں اگر وہ 20 سال کی تھی تو آج 45 اور 20 65 سال بنتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو کیسے مینٹین رکھا ہوا ہے، آج بھی وہ مطلب دیکھنے میں تو ینگ لگتی ہے لیکن ہے نہیں ہے۔ اگر ایران کی ایک مشہور گلوکارہ جو کہ دنیا میں اپنا نام بنانے والی ہے، جس کے گانوں کے اوپر انڈیا اور پاکستان میں بھی گانے بنے، گوگوش نام ہے اس کا، آج بھی وہ پاگل پان کی حد تک، یعنی کہ ابو 70 سالہ یعنی 70s ابو کی وہ گلوکارہ ہے، اور وہ ڈریس پہنتی ہے آج بھی جوان لڑکیوں والے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا نشے والی، یہ لوگ چاہتے ہیں
کہ ہم ایسے ہی فیمس رہیں, ایسے ہی. لوگ ہم پہ مرتے رہیں, ہمیں پسند کرتے رہیں, لیکن پبلک کسی کی بھی سگی نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی. جو آڈینس ہوتی ہے وہ کسی کی بھی رشتہ دار نہیں ہوتی ہے. آڈینس کو کوئی اگر بندہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ لوگ ہمارے رشتہ دار بن گئے ہیں, یہ ہمیں چاہیں گے, اس وقت بھی ہمیں چاہیں گے جب ہم کچھ نہیں ہوں گے, تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. بلکہ یہ بات بڑی کہنا آسان ہے لیکن برداشت کرنا مشکل ہے. جتنے بھی اس وقت گلوکار آئے, ڈراموں میں کام کرنے والے اداکار آئے, فلم سٹارز جتنے بھی ہیں, آپ ذہن میں رکھ لیجئے, آپ کے مداح اس وقت تک آپ کے ہیں جب تک آپ کا کام, فار ایگزامپل آپ جوان ہیں, خوبصورت ہیں, اور جو چیز دیکھ کے عروج پر ہیں, آپ عروج پر ہیں. وہ ایک بات ہے کہ چڑھتے سورج کو سلام, بس یہاں بھی میرا خیال ہے کہ سیم کنڈیشن. آپ نے تو مطلب باٹم لائن بول دی اس کے کہ چڑھتے سورج کو سلام. کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ آپ کی آڈینس ہمیشہ آپ کو فالو کرتی رہے گی یا آپ کو پسند کرتی رہے گی. آج ہیں حمیرہ اصغر پہ, تو حمیرہ اصغر کا سب سے زیادہ جو ہمیں دکھ ہے نا, وہ اس بات کا ہے کہ 9 ماہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی پڑی رہی اور صرف اس کی پینٹ اور شرٹ میں ہڈیاں رہ گئیں. اب یہ باتیں جو کہ بہت سارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں, جو آپ بھی مجھے بتا رہی تھی کہ شاید کوئی جائیداد کا بھی ایشو تھا کہ والدین نے اس سے مطلب یہ ہے کہ چھوڑا ہوا تھا, یا نشے کا بھی کوئی تعلق تھا, ہم یہ پروو نہیں کر رہے, سنی سنائی بات پہ بات کر رہے ہیں, جو بھی تھا. لیکن بات یہ تھی کہ وہ اکیلی ہو گئی تھی, 42 سال کی وہ عورت جو اپنے آپ کو خوبصورت ثابت کرتی تھی. اس کی جب اگر آپ ویڈیوز دیکھیں جو ہم تو دکھا نہیں سکتے, تو ایسا تو انسان نہیں رہتا ہے, کبھی بھی نہیں رہتا ہے. گلاب کا پھول جب کلی ہوتا ہے تو بچے کی طرح ہوتا ہے, جب وہ کھل جاتا ہے تو وہ ایک خوبصورت پھول بن جاتا ہے, لیکن جب وہ مرجھانے پہ آ جاتا ہے تو باغبان جو کہ باغ کا مالی ہوتا ہے وہ بھی اس کو اتار پھینکتا ہے. اگر وہ نہیں بھی اترتا, اس کو کاٹتا, تو خود سے اس کی کلیاں گرنا شروع ہو جاتی ہیں, یہاں تک کہ بس ایک ڈیڈ باڈی کی طرح اس کی ایک ڈنڈی سی رہ جاتی ہے پھول کی, اور پھول کی ساری خوبصورتی. میں اکثر اوقات دیکھتا ہوں کہ جس طریقے سے جوانی میں انسان کی سکن ہوتی ہے, بڑی خوبصورت سکن, شائنی, اور جوانوں والی جو سکن ہوتی ہے اراؤنڈ 25 یا 30 تک رہتی ہے سکن, جیسے ہی ہے جیسے گلاب ایک فریش کھلا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جیسے گلاب کی دیکھیں آپ نے کیسے دراڑیں سی پیدا ہوتی ہیں جب کلیاں مرجھاتی ہیں, ایسے ہی میں جب کسی بوڑھے کو دیکھتا ہوں نا, تو میں کہتا ہوں کہ یہ مرجھا رہا ہے, مرجھانے کے آخری سٹیج میں ہے. جو بھی اس کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ آپ کو بھی لوگ چھوڑ جائیں گے. وہ لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں آپ کی ایک جھلک پہ مرتے تھے, آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, وہ آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں, جانے گے بھی نہیں, سلام بھی لینا پسند نہیں کریں گے. ایسا ہی. کیا کہتی ہیں آپ؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. خاص طور پہ میں خواتین کے لیے یہ بات کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں مرد حضرات کو ہر طرح سے قبول کر لیا جاتا ہے, لیکن خواتین کے لیے بہت مسائل ہیں, بہت مسائل ہیں. آپ دیکھیے, کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں جس کو پتہ ہو کہ میری بیٹی دوسرے شہر میں ہے, کام کی غرض سے ہے, اس نے اسے 9 مہینے رابطہ نہ کیا ہو, وہ بھی اس صورتحال میں کہ رمضان گزرا, چھوٹی عید یعنی کہ عید الفطر گزری, بڑی عید عید الاضحیٰ گزری, کسی نے فون کال تک نہیں کی, کسی نے حال احوال پوچھنے کی زحمت نہیں کی, کسی نے پتہ نہیں کیا گھر آ کر کہ اگر وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہی تو آخر کیا مسئلہ ہوگا, کیا ماجرا ہوگا, یا وہ کدھر ہے آج کل, اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. کیا کسی کے ذہن میں 8-9 مہینے کوئی تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا, 8-9 دن بھی کوئی ہمارا چاہنے والا ہم سے دور ہو جائے, ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہاں پر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ 8-9 مہینے آپ بالکل ہر طرح سے لا تعلق ہو گئے. یعنی کہ ایک وہ چیز تھی جو آپ کے فالورز ہیں, ان سے ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے, کوئی گلہ ہی نہیں کرتے, کوئی شکوہ نہیں, کوئی دوست نہیں تھی, والدین نے رابطہ نہیں کیا, کوئی بہن بھائی نہیں تھا, کوئی رشتہ دار نہیں تھا, کوئی کزن, کوئی کچھ تو ہوگا, کسی نے تو کوشش کی ہوتی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. ہمارے معاشرے میں ایک اور بہت المیہ تو نہیں ہے, گھر گھر کا مسئلہ ہے. وہ بیٹیاں جو کہ اپنے والدین کی باتوں کو رد کر کے, کوئی بھی والد یا ماں ہو یا باپ ہو نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی شوبز میں جائے. سب سے پہلی بات, جو کہ دیندار فیملی ہو یا جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں, نئے زمانے کے لوگوں کو بھی یہی سوچنا چاہیے, کیونکہ اس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے. اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ بیٹی کو کسی وجہ سے
بالکل بے دخل کر دیتے ہیں. پھر بھی آج بھی دیکھ لیں کہ حمیرہ اصغر کے مرنے کے بعد 9 مہینے اس کی لاش گلنے سڑنے کے بعد بات والدین پر ہی آ رہی ہے. ذمہ داری والدین پر ہی آ رہی ہے. اگر لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو والدین کو ہی کہہ رہے ہیں, ان کے رشتہ داروں کو, بھائی بہنوں کو ہی کہہ رہے ہیں. اس لیے اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کوئی آپ کا بیٹا یا بیٹی ناراض ہو کے یا کسی معاملے سے گھر سے نکل گئے ہیں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں, وہ تو آپ کے سامنے ویڈیوز آتی ہی رہتی ہیں. حمیرہ اصغر کے بھی والدین تو بیٹی کی ویڈیو دیکھتے ہی ہوں گے وہ کیا کر رہی ہے. پھر بھی ایٹ لیسٹ یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اب وہ کس حالت میں ہے, کیونکہ مرنے کے بعد اس کی جو کفن دفن کا معاملہ ہے یہ آپ پہ حق بنتا ہے اس کا, جو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. زندگی میں جتنے بھی اختلافات ہوں, مرنے کے بعد اختلافات ختم کر دینے چاہیے آپ کو. اگر نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے کہ اخباروں میں خبریں لگ جاتی ہیں جو کہ باعث شرمندگی کا باعث بن جاتی ہیں. اور کوشش کیجئے کہ یہ جو اختلافات ختم کرنے والی بات تھی یہ مرنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے. بہت اچھی بات, جزاکم اللہ خیر. بتانے کو بہت کچھ ہے لیکن آپ ساری سٹوری سن چکے ہوں گے, تو ہم نے آپ کو معاشرے کے لحاظ سے اور ایک ڈر اور خوف کہ آخرکار یہ شوبز کے لوگ ایسے ہی زیادہ کیوں مرتے ہیں. الحمدللہ ہم شوبز کے نہیں ہیں, ہمارا کام کچھ اور ہے, دینی معلومات پہنچانا. الحمدللہ.